بسم اللہ الرحمن الرحیم تجب الجماعت فی الجمعۃ والعیدین مع اجتماع شرائط الوجوب. کہتے ہیں دو نمازوں میں نماز جماعت واجب ہے. نمبر ایک نماز جمعہ اور نمبر دو نماز عید. وہ چاہے بقر عید ہو یا رمضان عید ہو، ان دونوں مقامات پر نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو ہی وہ نماز ہو سکے گی، ورنہ نماز نہیں ہو سکتی ہے. نماز جمعہ میں جماعت واجب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز جمعہ واجب ہے؟ نماز جمعہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کس مرجع کی تقلید کرتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے، جو اکثر اس وقت کے موجودہ دور کے مجتہدین کا نظریہ بھی ہے، کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے. واجب تخیری کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پروردگار نے آپ کو دو میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اگر انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو تین میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا گیا تھا: یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 غریب افراد کو کھانا کھلاؤ. تین میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا پڑے گا اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا. نماز جمعہ کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ تین نہیں ہیں، دو ہیں. واجب تخیری، آپ کو اختیار ہے کہ نماز آپ پڑھیں. نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں. پھر آپ کے لیے ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہوگا. اور اگر آپ نماز جمعہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اختیار ہے. لازمی نہیں ہے کہ نماز جمعہ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی یا 4 دفعہ پڑھ لی. یہ میں بلا وجہ کی عادت نہیں بتا رہا آپ کو. یہ باقاعدہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو 4 مرتبہ نماز جمعہ پڑھ لے اس کو پھر ہمیشہ جمعہ پڑھنا پڑتی ہے. کیا صحیح ہے؟ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ چاہے نماز جمعہ 1 مرتبہ پڑھیں، چاہے نماز جمعہ 4 مرتبہ پڑھیں، چاہے نماز جمعہ 40 مرتبہ پڑھیں آپ. لیکن اگر 4 کے بعد 5ویں مرتبہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے، چھوڑ دیجیے آپ. بس فرق یہ رہے گا کہ آپ 4 کے بعد 5ویں مرتبہ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، 40ویں کے بعد 41ویں مرتبہ نماز جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو نماز ظہر پڑھنا پڑے گی. تو یا نماز جمعہ آپ پڑھیں تو ایسی صورت میں آپ کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. اس لیے کہ واجب دو میں سے ایک تھا، یا جمعہ واجب تھا یا ظہر واجب تھا. آپ نے جمعہ پڑھ لیا بس کافی ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا تو پھر ظہر پڑھنا پڑے گی آپ کو، یہ واجب ہو جائے گی. چنانچہ جب بھی آپ جمعہ پڑھیں گے لازمی ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں. آپ مغرب کی نماز کسی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ظہر اثر کی نماز کسی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ جماعت پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اگر کسی وجہ سے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ جماعت میں کھڑے ہیں مگر آپ نے فرادہ کی نیت کر لی، تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. جو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی وہ ہو جائے گی، جو ظہر کی نماز پڑھی آپ نے وہ ہو جائے گی، کوئی خرابی نہیں. مگر اگر آپ جمعہ کی نماز میں کھڑے ہو جائیں اور جمعہ کی نماز میں آپ فرادہ کی نیت کر لیں کہ بھئی دوسرے پڑھنے شرائط پوری نہیں ہو رہی ہے تو چلو میں فرادہ کی نیت کر لیتا ہوں، جمعہ کی نماز فرادہ سے نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی ہوگی، وہ فرادہ نہیں ہو سکے گی. اچھا، فقط نماز جمعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا میں نے ابھی. جب آپ ترجمہ کیا تو ترجمے میں آیا کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین. تو عیدین میں بھی کیا یہی مسئلہ ہے کہ عید کی نماز بھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوگی، فرادہ نہیں ہو سکتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے تو بہت سارے لوگ نماز عید فرادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ نماز عید بھی جماعت کے ساتھ ہوگی؟
اصل میں ایک جملہ بعد میں آیا ہے اس کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ مع اجتماع شرائط الوجوب، جب وجوب کی شرائط جمع ہو جائیں تو عید کی نماز میں جماعت ضروری ہو جائے گی۔ اچھا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وجوب کی شرائط جمع ہو جائیں، نماز عید واجب ہے؟ آپ میں سے کون؟ جی واجب نہیں ہے، تو پھر جب وجوب کی شرائط جمع ہو جائیں کا مطلب کیا کریں؟ آسان، تم یہی بالکل صحیح جواب ہے کہ نماز عید غیبت امام کے زمانے میں واجب نہیں ہے، لیکن جیسے امام ظاہر ہو جائیں گے یہ نماز جمعہ کی طرح واجب ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں ہر مسلمان کو شریک ہونا پڑے گا، پھر اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عید کی نماز چھوڑ دے۔ ابھی اگر وہ عید کی نماز چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ظہور امام ہو جائے تو ایسی صورت میں عید کی نماز واجب ہے، پھر ہر مسلمان کو اس میں شریک ہونا پڑے گا۔ چونکہ غیبت امام کا زمانہ ہے، لہذا وجوب کی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، تو اب آپ عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، دونوں بات ہو گئی۔ مگر جب امام زمانہ ظاہر ہو جائیں اور عید کی نماز واجب ہو جائے تو کوئی شخص بھی عید کی جماعت میں کھڑے ہو کے پھر فرادہ کی نیت نہیں کر سکے گا، پھر اس کو جماعت کی ہی نیت کرنا پڑے گی وہاں پر۔ تو یہ دو نمازیں ہیں جن میں جماعت ضروری ہے، جماعت واجب ہے۔ وَهِيَ حِينَئِذٍ شَرْطٌ فِي صِحَتِهَا، اور یہ جماعت شرط ہے ان نمازوں کے صحیح ہونے میں۔ اگر فرادہ کس نے پڑھ لی اس کی نماز ہی غلط ہو گئی۔ وَلَا تَجِبُ بِالْأَصْلِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، ان دو نمازوں کے علاوہ جماعت کسی اور مقام پر واجب نہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔